السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم پڑھیں گے سوکس واٹ از اٹ کہ علم شہریت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھنے کے لیے علم شہریت کے کا تاریخی پس منظر ہے، اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ علم شہریت کی ابتدا قدیم یونانی دور میں ہوئی، 2500 سال پہلے۔ جیسا کہ یونان ایک عظیم تہذیب کا گہوارہ تھا، یونانی مفکرین نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کیا، جیسا کہ افلاطون اور ارسطو، سوکریٹس اور ایرسٹوٹل کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے اس علم کی وسعتوں کو بے حد آگے تک لے گئے۔ افلاطون نے دی ریپبلک اور ارسطو نے پولیٹکس نامی کتابیں لکھیں۔ اس وقت یونان کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ رقبے کے اندر 158 ریاستیں تھیں۔ یہ شہری ریاستیں، جن کو ہم سٹی اسٹیٹ کہتے ہیں، اسٹیٹ کہلاتی تھیں۔ یونان کے اس دور میں موجودہ ملک یونان کے ریاستیں خود مختار اور خود کفیل تھیں، اس لیے ہر شہری جو ہے وہ اس دور میں قانونی اور انتظامی فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تو آج جب اس ترقی یافتہ معاشرے میں، ترقی یافتہ دور میں جب ہم علم شہریت کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے یونان کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ علم شہریت کی ابتدا جو ہے وہ یونان سے ہوئی۔ سوکس کی ابتدا کیا ہے؟ یونان سے ہوئی، کیونکہ ریاست کی ابتدا یونان سے ہوئی۔ مشہور مفکر ایرسٹوٹل اسی سرزمین سے تھا۔ یونانی دور کے بعد رومن دور بھی علم شہریت کے حوالے سے مشہور ہے، کیونکہ آغاز میں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھیں، پھر اس کے بعد چھوٹی ریاستیں فتوحات کے بعد بڑی بڑی ریاستوں کا حصہ بن گئیں۔ ایک ریاست کبھی ایک شہر پر مشتمل ہوتی تھی اور پھر کئی شہر ایک ریاست میں شامل ہو گئے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ان میں تبدیلیاں آتی گئی، جیسے کہ معاشرہ ترقی کرتا گیا تو علم شہریت کی وسعت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ پھر ہم آتے ہیں علم شہریت کا مفہوم کہ میننگ آف سوکس کیا ہے۔ علم شہریت کو انگریزی میں سوکس، اردو میں شہریت اور عربی میں مدنیت کہتے ہیں۔ سوکس دو لاطینی الفاظ سوکس اور سویٹاس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی بالترتیب شہر اور شہری لیے جاتے ہیں۔ قدیم یونان میں ریاست کے باشندوں میں سے جن کو حقوق حاصل ہوتے تھے تو وہ ریاستی امور میں براہ راست حصہ لیتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریاستوں کی آبادی بڑھتی گئی، جمہوریت، آزادی، مساوات، یہ تمام اصول جو ہیں وہ ریاستوں میں اپنائے گئے۔ تو براہ راست ریاستی معاملات میں جو یونان کے لوگ حصہ لیا کرتے تھے، وہ طریقہ جو ہے وہ ناقابل عمل ہو گیا۔ شہریوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہو گئی، تو مجموعاً براہ راست جمہوریت کا طریقہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، تو اس کی جگہ بالواسطہ جمہوریت نے لے لی۔ آج بھی شہری ریاست کے معاملات کو اپنی مرضی سے، مطلب آج بھی جو شہری ہیں، جیسا کہ ہم بینگ اے پاکستانی ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری، تو ہم ریاستی معاملات میں حصہ لیتے ہیں، لیکن اس حق کا استعمال ہم اپنے نمائندوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ ہے اب علم شہریت کی نوعیت، نیچر آف سوکس۔ یہ سوکس کیا ہے؟ سوکس سائنس ہے یا فن ہے؟ سائنس کا مفہوم کیا ہے؟ شہریت کو سائنس جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس کا مفہوم کیا ہے۔ سائنس کے لغوی معنی علم کے ہیں جو واضح ٹھوس، آفاقی اور قطعی اصولوں پر مبنی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سائنس حقائق کا مجموعہ ہے جو مشاہدوں اور تجربوں کا نتیجہ ہے۔
تو بہت سے ایسے مضامین جس میں بیالوجی، حساب، طبیعیات اور کیمیا جیسے مضامین جو ہیں ان کو ہم سائنس کا درجہ دیتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم شہریت بھی علم عمرانیات اور اخلاقیات جیسی معاشرتی سائنس ہے، کیونکہ علم شہریت کے اصول بھی اسباب اور نتائج کے فلسفے کی پیداوار ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کہ شہریت بحیثیت آرٹ یا فن، کہ جو علم شہریت ہے وہ آرٹ ہے یا فن ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے علم یا سائنس ٹھوس اور واضح اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ حقائق اگر عملی طور پر بروئے کار لائے جائیں تو یہ فن ہے۔ علم کے معنی کسی شے کے متعلق آگاہی حاصل کرنا اور فن جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو علم شہریت بھی اسی حوالے سے ایک فن بھی ہے۔ اس علم کے جاننے والے ووٹ کی اہمیت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم شہریت ایک سائنس ہے، اور جب وہی شہری جو ہیں وہ ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ فن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ علم کے معنی کسی شے کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے ہیں، تو فن کیا ہو گیا؟ فن اس پر عمل کرنا ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب شہری ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ فن ہے۔ اس طرح علم شہریت علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ اب نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں علم شہریت کی اہمیت اور افادیت، سگنیفیکینس اینڈ یوٹیلیٹی آف سوکس۔ علم شہریت کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہے۔ یہ علم جو ہے یہ گزشتہ صدیوں سے بالخصوص جو ہے وہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے سٹارٹنگ میں کہ یونان سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ تب جو ہے یونان میں 158 ریاستیں تھیں، اور پھر اس کے بعد جن کو سٹی اسٹیٹ کہا جاتا تھا، اس کے بعد علم شہریت کا اصول جو ہے وہ پروان چڑھا اور مزید آگے ترقی کرتا گیا۔ انسان کی زندگی میں اس علم کی بدولت بہت سی تبدیلیاں آئیں اور بہتر سے بہتر ماحول کی تخلیق میں مسلسل اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تہذیب و ثقافت نے علم شہریت کو ابھارا ہے اور علم شہریت کی بدولت تہذیب کا خصوصی ارتقاء ہوا ہے۔ اس علم کی افادیت کے حوالے سے ہم مختلف نکات کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماجی اقدار کا فروغ، علم شہریت نے شہریوں کو خوب سے خوب تر کی تلاش میں مدد دی ہے، اور یہ سماجی اقتدار کا فروغ ہے۔ کردار کی تعمیر، علم شہریت کردار کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا سکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ مقبولیت میں اضافہ، کہ علم شہریت اجتماعی طور پر پورے معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ والدین جیسے اپنے اولاد کی بہتر تربیت کے لیے علم شہریت کو پسند کرتے ہیں۔ وفاداریوں کا صحیح تناسب، حقوق و فرائض کی آگاہی، جمہوریت کی کامیابی، مسائل کی آگاہی میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی سیاست کا ادراک اور عالمی سطح پر افادیت۔ فرد ریاست، جیسے کہ ہم جانتے ہیں فرد، ریاست اور معاشرہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے، کیونکہ ریاست ہوگی تو معاشرے میں شہری رہ سکیں گے۔ ایک دوسرے سے یہ معاشرے اور ریاستیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں، تو کوئی بھی معاشرہ یا ریاست خود کفیل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، تمام بر اعظموں میں دوستوں کی تلاش میں ہے، جیسا کہ وہ بھی ایک کسی نہ کسی ریاست پہ ظاہری سی بات ہے، اگر وہ سپر پاور ہیں اور دوسری جو ہے وہ دوسرے ممالک کی ان کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ بحیثیت سپر پاور ان کو اپنی چیزوں کے لیے فروخت کے لیے ایسے ممالک کی ضرورت ہوگی جو ان سے کم تر ہوں گے۔ تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے اور ریاستیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ریلیشن آف سیوکس ود ادر سوشل سائنسز، کہ علوم سائنسز کی دو اقسام ہیں، ایک طبعی علوم ہوتے ہیں اور معاشرتی علوم ہوتے ہیں۔ اچھا، طبعی علوم میں طبیعیات، کیمیا، الجبرا، زوالوجی، باٹنی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ معاشرتی علوم میں شہریت کے علاوہ عمرانیات، نفسیات اور یہ دوسرے وغیرہ مضامین شامل ہوتے ہیں۔ شہریت کا سیاسیات کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلق ہے۔ ان دونوں میں موضوعات میں یکسانیت پائی جاتی ہے، یکساں مقاصد ہوتے ہیں، مشترکہ مسائل ہوتے ہیں، اور فرق بھی ان میں ہے کہ بہت سے مختلف پہلو ایسے ہیں جن میں ان میں فرق پایا جاتا ہے۔
اس کے بعد شہریت اور تاریخ کا آپس میں تعلق ہے، ان میں مشترکہ ابواب پائے جاتے ہیں، نظریات ایک جیسے ہوتے ہیں، تجربہ گاہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہریت اور معاشیات میں تعلق گہرا ہوتا ہے، انسانی بہبود کے موضوع پہ ان دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے، عالمی تعلقات میں اور انقلابات میں ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ شہریت اور عمرانیات کے لحاظ سے آپس میں ان میں بہت گہرا تعلق ہے، جیسے کہ عمرانیات کو معاشرتی علوم کی ماں کہا جاتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں عمرانیات ایک کل ہے اور تمام معاشرتی علوم اس میں شامل ہیں۔ ان میں انسانوں کی فلاح کے لیے اور یکساں موضوعات پائے جاتے ہیں۔ شہریت، اسی طرح شہریت اور اخلاقیات کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم شہریت جس کا آغاز جو ہے وہ قدیم یونانی دور سے ہوا، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں پائی جاتی تھی، پھر اس کے بعد ان ریاستوں نے جیسے ترقی کی، جس میں ارسطو اور افلاطون انہوں نے کتابیں لکھی، اور اس طرح انہوں نے اس دور میں ان کی مدد سے یہ جو ہے وہ علم سیاسیات، علم شہریت کا موضوع جو ہے وہ مزید ترقی کر گیا۔ تو یہ تمام مضامین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان میں بہت سی یکسانیت پائی جاتی ہے، اور آپس میں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ فرق بھی پایا جاتا ہے۔ تھینک یو۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے موضوعات پر لیکچر کے لیے دیکھتے رہیں نالج انہینسر۔